اسا تو آس دے ہیں مٹھے مدنی دے ساڈے ہاتھ تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن اسی قہر دی گرمی وچ محشر ادو جلوہ گر سرکار تھی سن جیتے سہرے تابش گاندے ہیں اندے لب ہل سن بیڑے پار جیتے سہرے تابش گاندے ہیں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب فرماتا ہے کہ محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیں اگر یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے نا گناہ کر بیٹھے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کے پاس آ جائیں, آپ ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, پھر میں بڑا ہی کریم ہوں, میں آپ کی مغفرت کی وجہ سے ان کی بخششیں کر دوں گا. تو صحابی رسول دور دراز علاقے کے رہنے والے تھے, ایک یا دو دفعہ زیارت مصطفیٰ حاصل ہوئی, بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے, پتہ کیا حضور کدھر ہے, تو صحابہ نے بتایا کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا. اب بڑا روئے اور بڑا افسوس کیا. صحابہ وہ تھے انہوں نے ایسے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا کہ حضرت عبداللہ حضرت جابر کے والد آپ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے, جب آپ کو خبر پہنچی نا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی اور بات نہیں کی, پہلی دعا ہی کی, فرمایا اللہم مذہب بصری, فرمایا مولا یہ میری جو آنکھیں ہیں نا اب لے لے, اب میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے, یہ آنکھیں تو تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے رکھی تھی نا, اب چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آئے گا, اب عبداللہ ان آنکھوں کا کیا کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ دل یاد نہیں بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے, جب سونا ہی نہیں تو پھر ہم ان آنکھوں کا کیا کریں گے, مولا یہ میری آنکھیں لے لیں. یہ وہ صحابہ تھے. تو وہ صحابی رسول کو جب پتہ لگا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو روضہ مصطفیٰ پہ حاصل ہوئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی, حضور میں نے تو یہ سنا تھا, ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ رب کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, کہ جب بھی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جانا. اب میں ادھر حاضر ہوا ہوں اور آپ تشریف فرما کوئی نہیں, آپ کا تو دنیا سے وصال ہو گیا ہے, اب بتائیں ہم کدھر جائیں, ہم کس کے در پہ جائیں. تو یقین مانے سبا سنابی میں امام نے لکھا ہے روضہ مصطفیٰ سے آواز آنے لگی, فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے, ساڈے نال لائی جنا جو لجپال ہوتے ہیں وہ توڑتے نہیں, لجپال پرید نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے, غوفی رت لکم ذنوبکم, فرمایا جننے بھی تیرے گناہ سن ہن ساڈے در تے آ گیا, اسی سارے ہی بخش چھڈے. یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ رسول اللہ کا در ہے. اگر کوئی آ جائے نیت کر کے, اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے پھر وہ نواز ہی دیا کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک قصاب تھا, امت محمدیہ کو تو رب نے بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں اور یہ ساڈی وجہ تو نہیں, یہ سارے مقامات ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک قصاب تھا, اسے اپنے پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ عشق ہو گیا. اب اس کو موقع ملا, ایک دفعہ اس بندے نے اپنی بیٹی کو کہیں دور دراز علاقے میں بھیجا, تو قصاب نے کہا بھی آج موقع اچھا ہے, چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. قصاب کہتے ہیں قصائی کو, تو وہ اب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب سنسان ایریا دیکھا تو لڑکی کو اس نے آگے سے آگے گھیر لیا اور کہنے لگا بھی میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اسے گناہ پہ آمادہ کرنے لگا. وہ بی بی کوئی اللہ والی تھی, اس کا تعلق تھا, تو اس نے کہا بھی محبت مجھے بھی تیرے ساتھ بڑی ہے, لیکن مجھے اگر کسی کا ڈر لگتا ہے تو وہ آسمانوں میں رہنے والی ذات کا ڈر لگتا ہے, مجھے اس کا خوف آتا ہے, تو مہربانی کر میرا رستہ چھوڑ دے. اس بی بی کے تاثیر والے الفاظ نے اس قصاب کے دل پہ ایسا اثر کیا, اس نے کہا بھی جا میں نے تجھے معاف کیا, اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا, استغفار کرنے لگا. توبہ استغفار کرتے کرتے چل پڑا واپس گھر کی طرف. تو رستے میں ایک صحرا سے گزرا اور بڑی پیاس لگی اسے, بڑی پیاس لگی, اتنی پیاس لگی کہ جان نکل جائے اس کی. تو اتنے میں اس دور کے جو نبی تھے ان کا ایک قاصد اس کے پاس آیا. اس نے کہا بھی ہم ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا, ہم پانی بھی پی لیں گے, ہماری زندگیاں بھی بچ جائیں گی. تو جو قصاب نے جملے کو نے کہا جی میں تو بڑے گناہ گار ہوں, میرے کیسے کیا ہوگا, میری کہاں کسی نے ماننی ہے, تو نیک بندہ ہے, نبی کا قاصد ہے, تو ہی دعا کر. انہوں نے کہا چلو دعا میں کرنا,
تے تو آمین کہیں رکھی. اب اس نے ہاتھ اٹھایا, رب سے دعا کی, اور قصاب آمین کہہ رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ بادل نے ان کے سروں کے اوپر سایہ کر دیا, اور بادل چھما چھم برسنے لگا, اور انہوں نے پانی پیا, سیلاب ہوئے. اب بادل ان کے اوپر اور وہ چل رہے ہیں, بادل کے سائے میں دونوں لوگ جا رہے ہیں. جب گھر کے پاس پہنچے نا, اب قاصد نے اور طرف جانا تھا, قصاب نے اور طرف جانا تھا. تو ماجرا کیا ہوا کہ جس طرف کو قصاب مڑا, بادل نے سایہ قصاب کے اوپر کر دیا. اس نے روکا قاصد نے, انہوں نے کہا میں تو تے کہنا سی میں کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا, میں تے بڑا ہی گناہگار ہاں, ہن اے کی ہویا وے, اب بادل تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ میرے اوپر سایہ کرتا. تو قصاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کوئی کام نہیں کیا, بس آج رب سے سچے دل سے توبہ کی ہے. یہ اسی کی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سایہ کرنے کے لیے بادلوں کو بھیج دی ہے. میں نے کہا اگر بنی اسرائیل کا بندہ ہو, موحد ہو, رسول اللہ کا امتی بھی کوئی نہیں, محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑا بھی کوئی نہیں, اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو بادل سایہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہوئے بھی محمد عربی دا غلام, دامن مصطفیٰ بھی ہاتھوں میں ہو, اپنے محبوب سے وفا بھی کرتا ہو, درود و سلام پڑھنے والا بھی ہو, پھر مجھے بتاؤ اگر یہ توبہ استغفار کرے گا رب کتنے مقامات سے نواز دے گا. بس تو آیا نہ درتے وے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ درتے وے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل. اقبال تڑپے نہ, انہیں کہا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ بے منزل ہی نہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم